آج میں آپ کو محرم الحرام کے دوران بنانے والی ڈشز کے حوالے سے مفید ٹپس شیئر کرنے والی ہوں۔ نمبر 1، مزیدار حلیم بنانے کے لیے ٹپس۔ حلیم خاص طور پر محرم الحرام کے دنوں میں ہر گھر میں شوق سے بنایا جاتا ہے، اس لیے کچھ ٹپس پر عمل کرنے سے حلیم اور زیادہ مزیدار بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بڑے برتن کا انتظام کریں تاکہ سارے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اس کے بعد بھنی ہوئی پیاز کو پیس کر ڈال دیں، جس سے حلیم گاڑھا اور لیسدار بنے گا۔ حلیم بنانے کے دوران صرف لکڑی کے چمچ کا استعمال کریں۔ پلاسٹک کا چمچ کمزور ہونے کی وجہ سے حلیم اچھے سے نہیں گھلتا اور اسٹیل کے چمچ سے گہیوں اکڑنے لگتا ہے، اس لیے صرف لکڑی کے چمچ کا استعمال کریں۔ جیسے ہی گہیوں ابل جائے تو اس میں کھانے کا سوڈا شامل کرنے سے حلیم کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے شربت بنانے کے لیے مفید ٹپس۔ خاص محرم کے مہینے میں ہی شربت بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں خاص طور پر دودھ اور مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ شامل کیے جاتے ہیں، لیکن آج کل کی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو ایسے ٹپس بتانے والی ہوں جس کے استعمال سے شربت مزیدار بھی بنے گی اور بچت بھی ہو جائے گی۔ طریقہ بنانے کا طریقہ: ایک پتیلی میں دودھ ڈالیں، اس میں روح افزا یا پھر کوئی بھی اپنا من پسند کلر شامل کریں۔ اس کے بعد ساگودانہ کو ابال کر شامل کریں اور پھر گھر میں موجود کوئی بھی میوہ ڈال دیں، مکس کریں اور مزیدار شربت تیار ہو گیا۔ گرمیوں کے موسم میں ساگودانہ بہت مفید ہے کیونکہ اس کا تاثیر ٹھنڈا ہوتا ہے اور ساتھ میں شربت کا ذائقہ بھی نیا اور مزیدار لگتا ہے۔ نمبر 3، ملیدہ بنانے کے لیے خاص ٹپس۔ ملیدہ سوجی سے بننے والی ایک مزیدار ڈش ہے اور خاص طور پر محرم کے دنوں میں بنایا جاتا ہے، لیکن کچھ خواتین ملیدہ بنانے سے کتراتی ہیں کیونکہ ہاتھوں کی مدد سے اس کا چورا بنانا پڑتا ہے، جو کہ ملیدہ بنانے میں سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ملیدہ بنا کر تیار کر لیں، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، پھر ہاتھوں کی بجائے بلینڈر میں ڈال کر پیس لیں، اس کے بعد موجود کوئی بھی ڈرائی فروٹ شامل کر لیں۔ مزیدار ملیدہ تیار ہے، جسے دودھ میں ڈال کر کھائیں اور مزے کریں۔ نمبر 4 ہے چنا گلانے اور اسے نرم کرنے کے ٹپس۔ چنوں کو دھو کر اس میں 1 چمچ کھانے کا سوڈا ڈال کر اسے رات بھر بھیگنے کے لیے چھوڑ دیں۔ صبح ایک دیچکی میں پانی لیں اور اس میں بھیگے ہوئے چنوں کو چھان کر ڈال دیں، پھر اس میں ہلدی اور نمک شامل کر کے ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ کھانے کا سوڈا ڈالنے سے آپ کے چنے نرم ہونے کے ساتھ ساتھ پھول بھی جائیں گے۔ چنوں کو جب ڈھکن لگا کر ابالنے کے لیے رکھیں تو اس میں 1 چمچ تیل یا گھی ڈالیں، اس سے ابال آنے پر پانی دیچکی سے باہر نہیں گرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔